میری کیوری کے اندر آپ پی ایچ ڈی ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں یا پوسٹ ڈاک لے تو پی ایچ ڈی بہت آسان ہے. آپ کا سی جی پی اے 2 سے لے کر 4 تک ہے تو آپ جا سکتے ہیں کسی بھی اسکالرشپ پہ. اگر ایک بندہ جس نے سوچ لیا ہے کہ اس نے اپلائی کرنا ہے اسکالرشپ کے لیے، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اسکالرشپ کی ایک لسٹ اپنے لیے ضرور بنا لے ود ریکوائرمنٹس. یہ سب سے پہلے جو فنگر پرنٹ پاکستان میں کریں گے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اگر اسپاؤس بھی جا رہا ہو تو وہ امیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گا. اگر آپ کے بچے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت مشکل کام ہے، خاص طور پہ اگر لیڈیز ہیں ان کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا اوبیسلی اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. 9th مطلب 9th گریڈ کے لیے؟ ہاں، مطلب او اے لیولس کے اوپر آفر ہوتا ہے یا 10th 11th 12th کے اوپر. آئی یوز ٹو ڈو اسکائی ڈائیونگ اور ونگ سوٹ. اچھا، اسکائی ڈائیونگ آپ نے نا بالکل ایسے کیجولی بتا دیا کہ یار ہاں تھوڑا اسکائی ڈائیونگ بھی میں کرتا رہا ہوں. 3 2 1 ویلکم بیک. تھینک یو جی. میرے خیال سے آج بھی لگ بھگ وہی ٹائم ہے جو لاسٹ ٹائم جس پہ ہم نے شروع کیا تھا. اٹ واز لائک اراؤنڈ 2 o'clock جب ہم نے رات کے 2 بج گئے تھے ختم کرتے کرتے. لیکن آج تھوڑے حالات تبدیل ہے کہ سحری کا ہے اور وہ بندہ تھوڑا آرام پہلے کر لیتا ہے تو تھوڑا ایزی ہے. آج کل تو میرا تو ایسے روٹین بنی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ لائک جاگنا کب ہے، سونا کب ہے، سحری کر کے سونا ہے یا اس سے پہلے سونا ہے، وہ بالکل روٹین آؤٹ ہے. تو اچھا، آج ویل ٹیک دس اپرچونیٹی کہ کچھ جو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں آئی ریسیوڈ اے لاٹ آف فیڈ بیک فرام اے لاٹ آف پیپل. بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، کچھ لوگوں کے سوال بھی تھے. سو ویل ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو آنسر اور رسپونڈ ٹو سم آف دا کویشچنز جو کہ ہمیں ملے. تو ون آف دا کویشچنز دیٹ آن ٹاپ آف مائی مائنڈ از دیٹ اگر آپ کی اسکالرشپ ہوتی ہے تو کیا آپ اپنے اسپاؤس کو، اپنی فیملی کو ساتھ، کین یو ٹیک دیم ابراڈ؟ بالکل جی، یہ کویشچن ون آف دا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور ون آف دا مین کویشچن اب بن چکا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو حالات ہیں، لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کی فیملیز بھی ساتھ موو ہو، اور ایک جینون ان کا ایک ریزن ہے. لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب آپ اپلائی کر بیٹھتے ہیں، آپ کا اسکالرشپ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اسپاؤس، چاہے وہ ہسبینڈ ہیں چاہے وہ آپ کے وائف ہیں، اگر ہسبینڈ کا ہو گیا تو وائف نے جانا ہے ساتھ، اگر وائف کا ہوا تو ہسبینڈ نے جانا ہے ساتھ. تو اس وقت یا بچے ہیں تو انہوں نے جانا ہے، تو ایک بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ اس آفر کو اویل نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے اب آگے جب دیکھا تو ایمبیسی زیادہ تر کیسز کے اندر آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ ساتھ جائیں. تو اس کا صرف اس طرح سوچیں کہ جب آپ کسی بھی ملک جا رہے ہیں تو آپ ایک ڈپینڈنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں، اسکالرشپ پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. نارملی اماؤنٹ وہ اس طرح ہی رکھتے ہیں کہ ایک جو بندہ ہے وہ ایزیلی کر سکے، اور آبویسلی دے پے یو اے لاٹ تو آپ سیو کر سکتے ہیں. تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر دوسرا بندہ بھی اس میں آ سکے تو ہم ایک بندے کے جتنا اسکالرشپ کیوں دیں. تو یہ ضرور سوچنا چاہیے. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ کو اس کنٹری میں جاب کی اجازت ہے کہ نہیں، یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں وہ اپنا جاب کرے کمال. لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ جاب ویزے پہ تو نہیں جا رہے، ایز اے جاب تو نہیں جا رہے، تو آپ کو اسسٹ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی کیس کے اندر. تو میرے نزدیک یہ ضرور دیکھنا چاہیے. اس کا ایک اصول اس طرح دیکھ لیں کہ جو بھی باہر اپنے اسپاؤس وغیرہ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ پہلے چیک کر لیں ان ایمبیسیز کا کیا ہے سسٹم. جس طرح یورپین ایمبیسیز کچھ ہیں، وہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو امیجیٹلی فنگر پرنٹ کہتی ہیں کہ آپ پاکستان میں ہی کر لیں گے. جو فنگر پرنٹ پاکستان میں کریں گے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اگر اسپاؤس بھی جا رہا ہو تو وہ امیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گا. باقی کنٹریز کے کیس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں گے پھر آپ کو اس کے لیے اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کریں گے ادھر میونسپیلٹی کے ساتھ یا جو بھی ان کا پروسیس ہے اس کے ساتھ، وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے پھر وہ بلا سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ کہ پروسیس کو آپ کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. اگر آپ کے بچے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت مشکل کام ہے، کسی اور کو بھی کہنا میرے اپنے بچے ہیں، اٹس ڈیفیکلٹ، اور خاص طور پہ اگر لیڈیز ہیں ان کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا اوبیسلی اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن آئی ہیو سو مینی ایگزامپل، ناٹ 1 ناٹ 2، جس کے اندر لوگوں نے یہ برداشت کیا، لوگوں نے اس تکلیف کو کاٹا. مطلب ہر ایک کے پاس نانی اور دادی کا اسٹرکچر نہیں ہوتا، لیکن اسٹل دے ہیو سم ون ان دا لائف جو ان کو ہولڈ کر سکے. تو میرے خیال میں آپ یہ سوچیں کہ آپ وہ 2-3-4 سال کی تکلیف کاٹ کر آپ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دور رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، قریبی لوگوں سے، تو آگے بڑا فائدہ ہے. آگے آپ جاب پر چلے جائیں گے، جب جاب پر چلے جائیں گے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے. اب انڈیپینڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ آ سکتا ہے.
رائٹ رائٹ. ہاں، اور یہی حال کئی ملکوں کے اندر پی ایچ ڈی بھی انڈیپینڈنٹ ملتی ہے کہ جاب کے، تو اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں فار ایگزامپل، ماسٹر زیادہ تر کیسز میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اگر آپ جاب کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی میں کچھ ملکوں کے اندر ہے یا جاب کا ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ویزا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو صرف اور صرف یہ سوچیں کہ بھائی تکلیف کاٹ لیں آپ، اتنی پریشانی اٹھا کر اتنی کمپٹیشن کے بعد آپ اسکالرشپ کے لیے تو سلیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کو فوکس کرتے ہوئے برداشت کریں، اور پھر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کوشش کریں کہ اچھا آپ ایچ سیمسٹر کے بعد واپس آ کر اپنے گھر والوں سے مل لیں، بچے ہیں ان سے آ کر ملیں، لیکن اپرچونیٹی نہ جانے دیں. ہمیں سب زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں بعد میں. یو شوڈ بی ایبل، آپ اس چیز کو پہلے اسٹریم لائن کر لیں اینڈ دین موو فارورڈ. تو اس چیز کو پریشانی نہ لیں، اس چیز کو اپرچونیٹی کے اندر سے راستہ نکالیں. آپ نے اتنے کمپیٹ کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں کمپٹیشن کے، پھر آپ نے ون کیا اسکالرشپ، تو صرف ایک اتنی سی بات کے اوپر پریشان نہ ہو. دنیا میں ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ ان پہ ڈپینڈ کریں اور آگے موو کریں. رائٹ، صحیح. اور اس کے علاوہ یہ کہ سو ان شارٹ اٹ آل ڈپینڈز آن دا ویزا ریکوائرمنٹس آف دا پرٹیکولر کنٹری. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ایک کنٹری جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ دیر مائٹ بی سم فلیکسیبلٹی ایز ویل، سو یو نیڈ ٹو چیک ود دا جو بھی اس کی ویزا ریکوائرمنٹس اینڈ آل آف دیٹ. کئی کیسز میں وہ ختم بھی ہوتی ہے، وہ ڈپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے اس ایمبیسی کے اوپر. ونس اٹ از دیئر دین اٹ از ناٹ دیئر، تو یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ somebody ایکچولی آسکڈ کہ سی جی پی اے جو ہوتا ہے آپ کا وہ کتنا میٹر کر رہا ہوتا ہے وائل یو آر اپلائنگ فار اے ماسٹرز پروگرام یا پی ایچ ڈی کے لیے بھی؟ بالکل جی، سی جی پی اے از دا مین تھنگ جو آپ کو زندگی بھر ڈیفائن کرتی ہے. انسان کو جوڑ دیا جاتا ہے ایک نمبر کے ساتھ جو کہتا ہے میرا اب نام نہیں، میری تو ویلیو میٹر کرتی ہے کہ میرا نمبر کتنا آیا ہے، کہ بھائی 3 ہے 4 ہے سی جی پی. اور بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ ہے، اور اکثر بچے جب ہم جاتے ہیں لیکچر لینے اور کئی جگہ پر تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنی سی جی پی ہو تو ہو جائے گا. تو میں اکثر جوک کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ ناٹ اباؤٹ دا گرلز اور بوائز، کیونکہ یہ اکثر ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں، اکثر گرلز ہمیں کہتے ہیں سر میرا 3.91 ہے، سر میرا ہو جائے گا. اور کئی بوائز ایسے ہوتے ہیں کہ سر میرا 2.01 ہے، میں نے سر بیگ تیار کر لیا، آپ مجھے بتائیں میں نے جانا کب ہے. تو اکثر یہ بھی آتا ہے، لیکن ناٹ ریلیٹڈ ٹو بوائز اینڈ گرلز، کیونکہ دونوں کیسز میں ہوتا ہے. لیکن میرے نزدیک آپ کا سی جی پی اے 2 سے لے کر 4 تک ہے تو آپ جا سکتے ہیں کسی بھی اسکالرشپ پہ. ہاں جگہیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ آبویسلی کئی اسکالرشپس کر رہے، دیکھیں نا آپ اسکالرشپ نے کسی نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے پاس کیا کرائٹیریا کیا آپ کو کرے. تو ایک چیز تو آپ اس کو دیتے ہی ہیں نا، سی جی پی اے فٹ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسکالرشپس کے اندر سی جی پی از ناٹ دا اونلی فیکٹر. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آگے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ پروفائل میٹر کرتا ہے. تو جو بھی آپ دیکھیں گے بہت کم اسکالرشپ ہے جو کہ پیور سی جی پی اے بیسڈ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر سی جی پی اے پلس ادر فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو کنسیڈر کریں اور پھر اپلائی. رائٹ، سو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ آپ کا سی جی پی اے کم ہے یا زیادہ ہے، اگر اف یو ہیو فلفلڈ دا ادر کرائٹیریاز، آپ کا جو آئلٹس ہے آپ کا. نہیں، میں اس پہ بھی آسان کرتا ہوں. میرے خیال میں ادر کرائٹیریا اگر آپ ریڈی ہیں جانے کے لیے اچھا تو آپ جا رہے ہیں، سی جی پی اے میٹر نہیں کر رہا. راستے آپ ڈھونڈ لیں گے، آپ کہیں گے اچھا کہ یار میرا سی جی پی اے نہیں ہے، وہ جی اسکالرشپ آن لائن کورسز کے اندر کر رہا ہے. آبویسلی آن لائن کورسز دنیا کو اب ایک بڑا ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ یار اس بندے نے خود پڑھا ہے، ٹاپ کورس پڑھے ہیں، تو بھائی ہم اس کے پاس نالج ہے. آپ نے انٹرویو میں بھی شو کر دیا، مجھے بتائیں سی جی پی اے کہاں رہے گی. وہ کہیں گے یار دس از دا گائے. آپ کی فیلڈ ہے جی مطلب سمجھ لیں سوشل ورک، آپ نے سوشل ورک کی بھائی تباہی پھیری ہوئی ہے کام کر کے، وٹ دا سی جی پی اے میٹرز دے رہا، آپ اس کو شو کر پاتے ہیں. آپ کی فیلڈ ہے جی مے بی سم ایگریکلچر ہے، آپ شروع سے بھائی انٹرپرنور ہیں ایگریکلچرل فیلڈ کے اندر، آپ انوویشن کریں. ہاں دیکھیں اگر آپ کورس ورک کر کے صرف ڈگری پاس کریں جو زیادہ تر کیسز کے اندر ہیں تو اٹس فائن ایز ویل. اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اوپن اپ ہوں. دنیا کے اندر اور بڑے فیکٹرز ہیں جو آپ کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ذات کو جو آپ کی ہے بہترین ذات ہے اس کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کریں. اور جنرلی اگر ایک بندہ جس نے سوچ لیا ہے کہ اس نے اپلائی کرنا ہے اسکالرشپ کے لیے اور وہ تیار بس ہو گیا، اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس اس نے جانا ہے، پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کے لیے؟ اسکالرشپ مطلب ظاہر ہے ڈھونڈنے سے لے کے یا آئلٹس کرے یا کیا کرنا چاہیے جب اس نے مائنڈ بنا لیا کہ اس نے
اسکالرشپ لینی ہے؟ دیکھیں اگر اس نے مائنڈ بنا لیا تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سب، لیکن ایک چیز تو فار امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس نے مائنڈ بنا لیا تو بھائی وہ اسکالرشپ کی ایک لسٹ اپنے لیے ضرور بنا لے ود ریکوائرمنٹس، یہ سب سے پہلے، کیونکہ جیسی وہ ریکوائرمنٹ دیکھتا جائے گا تو پھر وہ ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا اسٹارٹ کرے گا. اور آبویسلی آئلٹس از ون آف دیم، آئلٹس یا ٹافل ہو سکتا ہے، کئی ممالک میں اس کے آ رہے ہیں، ڈولنگو بھی اب چل رہا ہے، US لے رہا ہے، اور اس طرح کر کے کئی ٹیسٹ ہیں، ٹوئک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آبویسلی آئلٹس اینڈ ٹافل آر دا مین اسٹینڈرڈ ٹیسٹ، ان میں سے کوئی بھی ایک دے دیں تو یہ ڈپینڈ. اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں، مطلب آپ کے لیٹرز ہیں، ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں، SOPs ہیں. رائٹ. اور عام طور پہ جو پرسیپشن ہوتی ہے کہ آئلٹس زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یا ٹافل زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یا اگر آئلٹس بھی کرنا ہے تو کون سی جو سروس پرووائڈر ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کے ایکسپیرینس میں ڈز دیٹ میٹر، اور یا یہ صرف متس بنے ہوئے؟ دیکھیں ٹافل اور آئلٹس میرے نزدیک ایک جیسے ہیں، یہ جسٹ یہ آپ کی انگلش کیپیبلٹی کو چیک کرتے ہیں. اور یہ میں آج بتا دوں کہ پاکستانی جو بھی بچہ بیچلرس کر چکا ہے وہ ایزلی ان کو اٹیمپٹ کر سکتے. GRE از اے ڈفرینٹ تھنگ، اس کے لیے آپ کو ایک ہائی مطلب چاہیے، انالیٹیکل لیول، پرابلم سالونگ لیول، اور اس کے علاوہ ووکیبلری ہائی چاہیے. لیکن آئلٹس از نتھنگ، جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے اس کی پریپریشن کے اندر. جتنی انگلش آپ نے پڑھی ہے وہ کافی ہے، اس کو پالش کر لو بھائی اچھے طریقے سے نا، اس کو پھیر لو پالش. جب آپ پھیر لیں گے تو جو چیز میں کمی ہے اس کو امپروو کریں اور آگے کریں. ہاں اب آپ نے جو اگلی بات کی کہ کدھر سے دینا چاہیے جی، کس آرگنائزیشن کو، جی مختلف ہیں، برٹش کاؤنسل ہے، آئی تھنک آسٹریلین بھی ہیں، IDP بھی IDP اب انٹر ہوئے اس مارکیٹ کے اندر کچھ عرصہ ہو گیا. تو یہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ اسٹوڈنٹ گروپس ہیں، فار ایگزامپل اسکالرشپ نیٹ ورک پہ آپ پوسٹ کریں جہاں ریسنٹ اسٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس پوچھیں کہ بھائی کیا، دیکھیں اب لسننگ ہے تو کئی آپ کو وہ اسپیکر لگا دیتے ہیں. اب آپ تو گھر سے تیاری ہیڈ فون کے ساتھ کر کے گئے ہیں اور آپ نے وہ سنا اس، اب آپ کو وہاں اسپیکر ہو گیا نا، یار یہ تو میں تو کر ہی نہیں پا. تو آپ پہلے یہ ٹیسٹ کر لیں، آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو سینٹر وہ بناتے ہیں اس کے اندر کیا فیسلٹیز ہیں. چاہے اسپیکر، آپ اسپیکر کے ساتھ تیاری کریں نا، پھر جب آپ کریں تو اسپیکر، اگر ہیڈ فونز ہیں تو ہیڈ فونز کے ساتھ. تو وہ آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ IDP دے رہا ہے یا جو بھی سینٹر ادھر موجود ہیں، برٹش کاؤنسل کا، جس بھی آرگنائزیشن کا، تو وہاں وہ فیسلٹیز کیا ہیں، اس فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ تیاری کریں. اچھا، اس کے علاوہ ڈیسٹینیشن کنٹریز جو ہیں، اف ون اسٹارٹس تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ کس ملک میں جانا ہے، تو دیر آر لائک اوور 100 آپشنز اویلیبل. تو ایک نیٹ فلکس سنڈروم ہو جائے کہ یار جانا کہاں پر ہے. تو واٹس دا رائٹ وے ٹو سلیکٹ کہ آپ نے آؤٹ آف آل دیز آپشنز کہاں کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ واقعی آپشنز بہت زیادہ اویلیبل ہیں اس وقت اسکالرشپس کی، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، اور نیچرلی یہ ایک افیکٹ ہے. لیکن اس کا میں نے بتایا کہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں. فرسٹ، جب آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا اسٹارٹ کریں تو کئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ اچھا جی ہم اس جگہ ایلیجیبل ہیں اور اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. لیکن اس کا اگر میں بیسیکلی بتاؤں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، جن کو خاص طور پہ پریشانی ہوتی ہے اپنے ریزلٹس وغیرہ پہ، وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ جن کو لگتا ہے کم CGPA ہے، دے فوکس موسٹلی آن دا ایشین کنٹریز. جن کی CGPA بہتر ہے، دے کین فوکس آن ایشین پلس یورپین پلس US. اور جو سمجھتے ہیں کہ دے ہیو دا گڈ پروفائل، ناٹ اونلی CGPA نہیں بھی ہے اٹس فائن، لیکن گڈ پروفائل ہے، تو وہ فوکس کر سکتے ہیں US کے اوپر موسٹلی، اور یورپینس کے اوپر، مطلب اسکالرشپس کے اوپر. یہ جنرل ہے. لیکن اگین ایوری ون کین اپلائی ایٹ اینی اسکالرشپ. لیکن میں جنرل اس وجہ سے کہا کہ اگر آپ کا پھر بھی کسی طرف سے شروع کرنے کا دل کر رہا ہے تو آپ اس سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. رائٹ. اینڈ سم آف دوز اسکالرشپس دیٹ آر اویلیبل، آئی تھنک کہ وہی جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ ٹچ اپ آن کیا تھا ان کے اوپر، آج وی ہیو لمیٹیشن آف ٹائم ایز ویل. میرے خیال سے کچھ جو ایسی ہیں جس کا عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آلدو لائک آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو آلریڈی اس کا پتہ ہوگا. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ داد، جو جرمن اسکالرشپ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل، داد جو ہے DAD ڈیڈ بھی اسے کوئی کہتا ہے، اور اس طرح کے نام ہے. یہ آرگنائزیشن ہے جرمنی کی ایجوکیشنل، جو کہ سب سے زیادہ اسکالرشپس دیتی ہے گورنمنٹ کی. اور یہ داد کے اندر اکثر مسکنسیپشن ہے ہمارے ادھر، کیونکہ کچھ بلاگز وغیرہ ہیں وہ پوسٹ کرتا ہے BSMS PhD اسکالرشپس، اور وہ بیچارے اسٹوڈنٹ پریشان رہتے ہیں داد کرتا ہے. ایک چیز آپ کو آج میں بتا دوں، داد ہمیں ماسٹر ڈگری کے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں دیتا. یہ اکثر لوگوں کو سوچتے، صرف ایک اسکالرشپ ہے ماسٹر ڈگری کے لیے، لیکن وہ ان کے لیے جن کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے ایٹ لیسٹ.
جو کچھ اسکالرشپ ہے داد کے پاکستانیوں کے لیے وہ اسپیسیفک فیلڈ کے اندر میں بتایا تھا جو فریشرس کے لیے ہیں, پبلک پالیسی کے اندر ہے اور اس سے ریلیونٹ پبلک پالیسی اور اس سے ریلیونٹ گورننس وغیرہ. دوسرا ہے آرکیٹیکچر, فلم اور ٹی وی تھیٹر سے ریلیونٹ جو کہ فریشرس کو. اس کے علاوہ باقی جتنے اسکالرشپ ہیں ماسٹرس کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ آفر ہوتے ہیں ایکسپیرینس 2 سال کے ایکسپیرینس کے لوگوں کے لیے, اور وہ بھی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہیں جو کہ ہر سال اناؤنس ہوتی ہیں اور ابھی بھی اناؤنس ہوئی ہیں. میرے خیال میں 2 دن ہوئے ہیں انہوں نے نئی لسٹ اپلوڈ کیا, یو کین چیک آن دیٹ. ای پاس انہیں کہتے ہیں, ای پاس بنتا ہے اس طرح, ناٹ شیور اس کا مجھے ابھی یاد نہیں ہے ایبریویشن, ای پاس کر کے آتے ہیں. اس کے علاوہ داد ہمیں جو دیتا ہے وہ دیتا ہے اوپن پر پی ایچ ڈی پوزیشنز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ داد ہمیں ایمبیسی کے تھرو بھی دیتا ہے, جرمن ایمبیسی کے تھرو بھی. 30 اگست اس کی ہر سال ڈیڈ لائن ہوتی ہے, تو اس کے اندر مختلف لیول سے ملتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے, پوسٹ ڈاک کے لیے, شارٹ ٹرم ریسرچ کے لیے جن کا ماسٹرز ہو چکا ہے مے بی فار 2 to 3 months اور پھر 6 months to 1 year کے لیے بھی, لانگ ٹرم کے لیے. تو یہ اسکالرشپ ہر سال آتے ہیں. آپ آج ہی مطلب کون سا مہینہ چل رہا ہے ہمارا یہ اوبویسلی مارچ, یس مارچ, اور اس کے اندر آپ شروع کرتے کیونکہ اگست تک پروفیسرس فل کر چکے ہوں گے اپنی لیبس, تو آپ اپلائی کرتے ہیں پروفیسر کنسنٹ اور وہ آپ کو لیٹر بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ اپلائی کرتا ہے, انٹرویو کرتا ہے داد والے, اینڈ آپ پھر اس پہ جا سکتے ہیں داد کے اوپر. صحیح. And the second one, which is like commonly known but not so known as well, and I mean we are mutually trying to sort of like raise awareness for that, Erasmus scholarship. جی Erasmus one of the is the biggest scholarship of the Europe actually. یہ اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح جس طرح فل برائٹ ہے اس یو ایس کے لیے, اس طرح فل برائٹ آف یورپ ہے. اس کے اندر 3 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ایک سیمسٹر پڑھتے ہیں, 4 سیمسٹر انہیں تینوں میں سے ایک کے اندر, یا انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ فلی فنڈیڈ ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ریٹرن بیک پالیسی نہیں ہے. آپ وہاں جائیں پڑھیں, آپ کو جوائنٹ ڈگری ملے گی 3 میں سے 2 یونیورسٹیز کی, جس کی بیس پر آپ جاب سچ ویزا بھی الاؤ ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک کنٹری کا. اور جو پیسے ہیں وہ آج کل آلموسٹ وہ اسٹائپنڈ آپ کو 1400 euros پر منتھ, اور کچھ ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں آپ کے, مطلب جو کمپنسیشن ہوتی ہے مے بی ٹریولنگ کی اور اس طرح کر کے باقی چیزوں کی. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جوائنٹ ڈگری ملتی ہے, اور یہ ون آف دا امپلائیبل ڈگری ہے یورپ کے اندر. جب سرویز وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو ڈگری ہے Erasmus امپلائیبل ڈگری, 100+ ماسٹر پروگرام آتے ہیں, ہر فیلڈ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹر ڈسپلنری پروگرام ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ماسٹرز ان کیمسٹری ہے, ماسٹرز ان فزکس ہے, یہ 2-3 فیلڈ کے لوگ ایک فیلڈ میں اپلائی کریں گے. تو یو ول سی کہ آپ سے ریلیونٹ فیلڈ کون سی ہے اور آپ اپنے سے موسٹ ریلیونٹ فیلڈس کے اندر اپلائی کریں گے. ساری اپلیکیشن آن لائن ہے, اور ہر 100 سے زیادہ مطلب آپ کے پروگرام میں تو 100 سے زیادہ کنسورشیم ہے وہ لیتے ہیں. جی ڈاکومنٹیشن پہ سلیکشن ہوتی ہے, لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار کے زیادہ تر پروگرامس انٹرویو کر رہے ہیں. Right. تو انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, بٹ یس اگر آپ اچھے طریقے سے اپلائی کریں تو دیر از نتھنگ کہ آپ انٹرویو بھی اچھے طریقے سے دیں. اور مطلب لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر مینلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کتنے بہتر طریقے سے کی ہوئی ہے. ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کیا ہے, کیونکہ اس میں آئلٹس بھی جو ہے اس کی پرٹیکولر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کا 7 بینڈ ہے یا 6 بینڈ ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہاں دیکھیں آئلٹس کی کچھ پروگرام مانگتے بھی نہیں ہیں, زیادہ تر پروگرام مانگتے ہیں, اور وہ نارملی مانگا جاتا ہے 6.5. ٹھیک ہے 6.5 اور اس سے ابو ہونا چاہیے. تو 6.5 اگر آپ آئلٹس ہے تو ضرور کریں اپلائی, کیونکہ کمپٹیشن ہے. دیکھیں ہم یہ جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا خاص طور پہ اسکالرشپ نیٹ ورک سے, پھر آگے Erasmus Mundus پاکستان المنائے کا مین گروپ ہے, اس کو ہم چلاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے اس وقت پاکستان یہ دوسرا کنزیکٹیو ایئر ہے جس کے اندر پہلے نمبر پہ ہے. اور سو ان ٹرمز آف اسکالرشپ ریسیپینٹس پاکستان جو ہے اٹس آن دا ہائیسٹ نمبر, مطلب دنیا بھر سے ہائیسٹ نمبر ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا. جی, اور یہ ہائیسٹ نمبر بھی اس طرح کہ سمجھنے چاہیے لاسٹ ایئر آئی تھنک 145 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا, کنٹریز کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کے سب زیادہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوا ہے 192. اور یہ سیکنڈ لسٹ میں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. یہ سیکنڈ لسٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اپ گریڈ ہوتی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک 2 فیلڈ میں سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں پروگرام میں, وہ چھوڑتے ہیں سیٹ تو آپ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. So then like your chances of winning the scholarship is high because like a lot of students are going, like 192 students اس سال گئے ہیں. Last year we have 168 I think. ہاں 160 پلس تھے something. اچھا اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز, بلکہ 2 چیزیں ہیں.
ایک مجھے آپ بتائیں کہ جو میری کیوری اسکالرشپ ہے فار پی ایچ ڈی. جی بالکل، میری کیوری جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ہے اور پوسٹ ڈاک کا بھی ہے. اور میری کیوری اس سے پہلے راسمس پی ایچ ڈی آفر کرتا تھا راسمس، لیکن میری کیوری پھر بنی آرگنائزیشن، اس کا ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہے، اسٹرکچر ہے. اس کے اندر میری کیوری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میری کیوری کے اندر آپ پی ایچ ڈی ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں یا پوسٹ ڈاک لے. تو پی ایچ ڈی بہت آسان ہے، زیادہ تر پاکستان کی ریشو بہت کم ہے، زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اتنا ہائیلی پے کریں. دے پے یو مور دین لائک 2000 یوروز سے اسٹارٹ ہوتا ہے، 4000 یوروز تک کئی ممالک میں چلا جاتا ہے بیسڈ آن دا ٹیکسز. ٹیکسز کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جاب پوزیشن ہوتی ہے زیادہ تر ملکوں میں، تو یو آر ایکچولی گوئنگ آن دا جاب موسٹ آف دا کیسز. جاب ویزا تو آپ سوچیں اگر ایک ملک میں آپ 3 سال میں پی ایچ ڈی کریں یورپ کے اندر، یورپین ہے تو 3 سال کے اندر پی ایچ ڈی کی، تو 4th ایئر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے پاسپورٹ چینج کا، یو بیکم اے نیشنل دیئر. رائٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اور میری کیوری کی سب سے امپورٹنٹ بات، چلیے یہ تو ایک سب کہ آپ ایکسل ہونا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، بیکاز یو آر ڈوئنگ اے پی ایچ ڈی. اس کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میری کیوری کا کوئی بھی پروجیکٹ سلیکٹ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کی انڈسٹری نہ وہاں انوالو ہو. تو بیسیکلی ہوتا یہ زیادہ تر میری کیوری کے جو فیلوز ہیں وہ کچھ عرصہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ٹائم ہفتے کا وہ بیٹھتے ہیں انڈسٹری کے اندر اور کچھ ٹائم یونیورسٹی. تو بیسیکلی یو آر ڈیولپنگ یور سیلف ایز اے پرسن جو کہ انڈسٹری کے اندر ایبزارب ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو یہ ویسے بھی فائدے کہ نہ صرف اکیڈیمکلی بلکہ آپ انڈسٹری کے اندر بھی سوئچ کر سکتے ہیں. اینڈ ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹوڈنٹس جو میری کیوری میں سلیکٹ ہوئے ہیں فرام پاکستان، ہاؤ گڈ آر the numbers؟ دے آر ویری لیس. اگر ہم نیبرنگ کنٹریز دیکھیں، ہم نے راسمس پہ تو ہولڈ کر چکے ہیں، لیکن میری کیوری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میری کیوری کے اندر یہ بھی ہے کہ کئی کیسز کے اندر وہ انیشلی پی ایچ ڈی پوزیشن ریسرچ پرپوزل بیسیکلی مانگا جاتا ہے، کئی کیسز وہ بھی نہیں مانگتے. آئلٹس بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپلائی کریں. پی ایچ ڈی پوزیشن میچیور ہوتے ہوئے ٹائم لیتے، جسٹ ٹرائی ٹو اپلائی. اور جب آپ کو پتہ لگ جائے گا یار انٹرویو اسٹیج تک پہنچ گئے تو یو ول امیجیٹلی ڈو دا آئلٹس. تو پوزیشن دیکھیں آتی رہتی ہیں سارا سال. یوریکسس کی ویب سائٹ ہے یا میری کیوری کی جاب کی ویب سائٹ. یوریکسس کی ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ ہے جس پہ ان کو پوسٹ کرنی ہوتی ہے پوزیشن. یوریکسس کو دیکھ لیں یا آپ میری کیوری کی جاب پوزیشن سیم ہے، وہاں آپ دیکھتے رہا کریں. جیسی ہی آپ سے ریلیونٹ پوزیشن ہے پورا سال آتی رہتی ہے، آپ اپلائی کریں. آبویسلی زیادہ تر سائنسز کی آتی ہیں، لیکن آرٹس اور سوشل سائنسز ہر فیلڈ میں بھی آتے ہیں. کم ہوتی ہیں لیکن آتی ضرور ہے کیونکہ یورپین اسکالرشپ ہے، سو دے کور آل دا فیلڈس. رائٹ. اور جو انڈر گریجویشن کے لیے جو راسمس کی اسکالرشپ ہے، آئی تھنک وہ ایکسچینج پروگرام ہے، اس کے بارے میں پروگرام کیا ہے؟ راسمس کا ایکسچینج پروگرام ہے. اس کے لیے ہوتا یہ ہے طریقہ کار کہ آپ کی یونیورسٹی اپلائی کرے گی یورپین یونیورسٹی کو ایکسچینج پروگرام کے لیے، تو وہ مانیں گے تو دونوں مل کر راسمس کے ایکسچینج پروگرام پہ اپلائی کریں گے. اگر تو فنڈنگ ون کر جاتی ہے تو دے ول دین اسٹارٹ دا راسمس پروگرام. تو یہ چلتا رہتا ہے. میں نے بھی اس بار جمع کروائی ہے کہ اپلیکیشن، تو ٹف پروسیجر، لیکن کیونکہ ڈاکومنٹیشن آپ کو پتا ہے یورپینز ٹیک اے لاٹ، تو وہ جمع کروائی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بیسیکلی وہاں کاؤنٹر ڈھونڈنا ہے، کاؤنٹر پارٹ ڈھونڈنا ہے جو کہ آپ کے ساتھ ایگری ہو کے آپ کے اسٹوڈنٹ ایکسچینج کریں گے. اس کے اندر 2 طریقے کی ایکسچینج آتی ہے، 2-3 طریقے کی، مطلب اسٹوڈنٹ ایکسچینج، ٹیچر ایکسچینج، اسٹاف ایکسچینج. رائٹ. تو یہ تینوں لیول پہ ہو سکتی ہے. اور ٹیچرس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹیچر ٹریننگ یا ٹیچنگ کے لیے جاتا ہے تو 2 مہینے کی میکسیمم جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ 6 ماہ سے 1 سال، اور اسٹاف بھی 2 ہفتے سے 2 مہینے تک میکسیمم. اوکے. رائٹ. اور عام طور پہ جو انڈر گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اف دے وانٹ ٹو اپلائی فار اینی سچ پروگرام، تو دے نیڈ ٹو فرسٹ چیک ود دیئر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کہ وہ بلکہ چیک نہ کریں، وہ ایکٹیو رول پلے کریں. وہ ابھی اپنے ٹیچرس کے پاس جائیں، کل ہی ان سے کہیں سر آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں باہر، آپ کس یونیورسٹی سے ہیں، ان سے رابطہ کریں. سر آپ کے کوئی ہمارے سینئر، بلکہ آپ خود سینئرس کو ڈھونڈیں اپنے جو ہیں، ان سے کہیں کہ ہم یونیورسٹی کا کنیکٹ کرواتے ہیں اپنے پروفیسر کو. آپ کے پروفیسر زیادہ تر کہ آپ کو پتہ دوست احباب سینئرس پڑھ رہے ہیں باہر کی یونیورسٹی، کنیکٹ کروائیں آپ پروگرام کو. کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، فروری کے مڈ میں آئے گی جی 2025 میں. رائٹ. پاس ٹائم ہے ابھی. رائٹ. ابھی کی گزر گئی ہے، اب 2025. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں راسمس سے ریلیٹڈ جو اسکالرشپس ہیں، اور جو باقی بھی بہت سارے اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں، ایکسچینج پروگرامز ہیں، ان کی اپنی ٹائم لائنز ہوتی ہوں گی. جی بالکل جی، بہت سارے ایکسچینج پروگرام دنیا کے اندر آتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کئی جا سکتے ہیں. دیر آر مینی ایکسچینج پروگرام جو کہ بیچلرز ڈگری کے اندر ہے. کئی 9-10 پہ بھی آفر ہوتے ہیں. یو ایس کا ہے کینڈی لوگر. 9-10 مطلب 9-10 گریڈ کے لیے؟ ہاں، مطلب او اے لیولس کے اوپر آفر ہوتا ہے، یا
10th 11th 12 کے اوپر مطلب جیپنیز گورنمنٹ ہے اس کے تھرو جاتے ہیں اور فنڈیڈ ہیں یہ سارے سارے. یو ایس لے کے جاتے ہیں, سمر سسٹرز ہے, پھر کے ایل یس ہے, کینڈی لوگر یس پروگرام, اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں مطلب کچھ جو ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بیچلرز پہ بہت زیادہ ہے, مطلب ایک تو راسمس کا بتایا, پھر یو گریڈ کا تو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ آسٹریا کا ہے پروگرام آتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنشپس آتی ہیں, پیڈ انٹرنشپس انٹرنیشنل. سو کئی ملک ہیں جو کہ دیتے ہیں, اور اس میں ابھی بتایا تو سب زیادہ آئی تھنک ہمیں نظر آتی ہیں یو ایس کے اندر اور ساؤتھ کوریا کے اندر. تو آپ وہاں کیونکہ ہوتا کہ انٹرنشپ پیڈ انٹرنشپس لائک فار اسٹوڈنٹس جو انڈر گریجویشن کے ہوتے ہیں, یا جی بالکل انڈر گریڈ کے بھی اور گریجویٹ دونوں کے لیے. اس کا اسٹرکچر کیوں ہے, مطلب وائی اٹ از بینگ آفرڈ, یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس. ہوتا کیا ہے کہ ایک پروفیسر نے آپ کو رکھنا ہے نا اپنے پاس, تو اس نے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے رکھنا ہے. اگر وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو رکھنا چاہ رہا ہے پروفیسر, تو اس نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ ایک بہتر اسٹوڈنٹ ہیں. تو اگر وہ آپ کو پیسے دے کر بلا لیتا ہے, تو ہم نے ماسٹر اسٹارٹ کے 2 سال بیچارے کو پڑھ گئے, اگر پی ایچ ڈی کے لیے بلائے گا تو 3-4 سال پڑھ گئے. تو وہ کیا کرتا ہے, یار تم آ جاؤ انٹرنشپ کرو میرے پاس 6 ماہ, اگر تم اچھے لگے تو آپ کو میں اسکالرشپ دے دوں گا. تو اس وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو انٹرنشپ پہ بڑے شوق سے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ, اور اگر نہیں بھی ملتے تو بھائی پروفیسر سے رابطہ کریں گے, آپ کے پاس کوئی پیڈ پوزیشن ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, ڈیولپ یور اسکل. وہ آپ کو بلا لیں گے کہ یار بہتر ہے میں اس کو 3-4 ماہ چیک کر لوں پے دے کر ہی, کہ اس کی وجہ مجھے اس کو افورڈ کرنا پڑے آگے 2 سال کے لیے یا 4-4 5-5 سال. اچھا, اس کے علاوہ آئی ریمبر یو آلسو مینشنڈ اباؤٹ کورین گورنمنٹ از آفرنگ سم تھنگ دیز ڈیز, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی ساؤتھ کوریا آفر کرتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کنفیوژن, نارتھ کوریا تو نہیں, نارتھ کوریا کوئی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو اس کی ایمبیسی اگر چلا جائے تو وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہے. ہاں جی, یہ ہاں آپ بہتر جانتے ہیں, یو نو آلریڈی, کہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو گو. تو ساؤتھ کوریا جی ایکچولی از ون آف دا موسٹ ایڈوانس کنٹریز. آپ جانتے ہی ہیں, سامسنگ ہو یا ہنڈائی ہو, اس طرح کی کمپنی جو ہے کاری ساؤتھ کوریا کے جی آج کل آئے ہیں اسکالرشپ گورنمنٹ کے, اور وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, مطلب یہ بڑا فرق ہے جب میں کہتا ہوں اسکالرشپس کا, تو اٹس ویری یو نو گڈ کہ اگر آپ پڑھ لیں کسی چیز کو. اس بار ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے بڑے اسپیشل قسم کی اسکالرشپ آفر کی ہیں. انہوں نے نہ صرف ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے آفر کیے, بلکہ انہوں نے ایک اسپیشل 2-3 برانچ رکھیں. گلوبل کوریا, یہ ماسٹر کا اسکالرشپ ہے صرف ان کے لیے جو کہ مطلب یو نو ان فیلڈ کے اندر ہیں, جو گلوبل افیئرس کے ساتھ ہیں یا انٹرنیشنلائزیشن کے ساتھ ہیں, ان کے لیے. تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اور سوچیں اس کی باقی تو چلیں کمپٹیشن کرتے ہیں, 80 سیٹس کے لیے صرف 5 یونیورسٹی ہیں, اور اوپن ریکمنڈیشن ہے. باقی تو کوٹا ہے ان کا ماسٹر پی ایچ ڈی. سیم گوز فار آر اینڈ ڈی, مطلب آئی تھنک 100+ سیٹس ہیں, اور وہ 12 یونیورسٹی ہیں. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم نے وہ اسپیسیفک جو فوکس پروگرام کی طرف جانا کہ اسپیشلائز پروگرام کی طرف جائیں. تو اگر آپ اسپیشلائز پروگرام کی طرف اپلائی کرنا چاہیں ضرور کر سکتے. اور اس کا ایک بڑا اہم فیکٹر اور بھی ہے ایکسچینج کا. اس کے اندر ایکسچینج ہے, ٹیچرس کی ایکسچینج, اور وہ لوگ جو کہ یونیورسٹی کے اندر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیونکہ نیکسٹ ایئر میں بھی اپلیکینٹ ہوں گا, میں اس بار ٹائم نہیں میرا. تو یہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے, آپ غور سے پڑھیں گے, آپ کہیں گے اس کی بجائے میں کوٹے کی طرف جاؤں, میں کیوں نہ آر اینڈ ڈی والی جو انہوں نے ایک نئی اسکیم نکالی اس کی طرف, یا گلوبل کوریا کی طرف, یا اگر آپ یونیورسٹی امپلائی ہیں تو وائی ڈونٹ یو گو فار دا ایکسچینج. رائٹ. تو یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ جی اوپن ہے, اور اس کی نامینیشنز جا رہی ہیں, کر رہی ہیں یونیورسٹیاں, ایمبیسی بھی کر رہی ہے. تو اس کی ڈیڈ لائن آپ دیکھ لیں, اسکالرشپ نیٹ ورک پوسٹ ہوئی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ, یو کین فائنڈ. تو کامن ویلتھ اسکالرشپس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی کامن ویلتھ بڑا فیمس اسکالرشپ ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ پارٹس ہیں. مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آکٹوپس ہے, لیکن اسٹل بہت زیادہ پارٹس ہیں. کامن ویلتھ ہمیں آفر ہوتا ہے, ایک تو اس کی نامینیشنز ہوتی ہیں, اور آئی تھنک HEC اس کا ٹیسٹ بھی لیتی ہے, انوالو ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ کامن ویلتھ شیئرڈ بھی آتا ہے. تو کامن ویلتھ شیئرڈ کے اندر کیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز علیحدہ سے, اس کے اندر کوئی HEC نہیں انوالو ہوتی. اس کے اندر آپ یونیورسٹیز کو اپلائی کرتے ہیں, یونیورسٹی آپ کو نامینیٹ کرے. پھر تو یہ 2 پارٹس ہو گئے. ایک کامن ویلتھ آتا ہے پی ایچ ڈی ایکسچینج کے لیے, اسپلٹ سائٹ کر کے وہ آتا ہے پی ایچ ڈی ایکسچینج کا. اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی سے کنٹیکٹ ہونا چاہیے, اور دین یو کین گو آن دا ایکسچینج. پھر آتا ہے کوئین الزبتھ کامن ویلتھ. یہ کوئین الزبتھ
یو کے لیے نہیں آفر ہوتا ہے. یو کے آپ کو فنڈنگ دیتا ہے کہ آپ دنیا کی باقی یونیورسٹیز میں پڑھیں, اور زیادہ تر افریقن ہے اس کے اندر, مطلب ساؤتھ افریقہ جو مین یونیورسٹی ہے وہ بھی ہے ساؤتھ افریقہ, اور سب سے امپورٹنٹ مالیشین یونیورسٹیز ہیں, اور مالیشین ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں. آپ چیک کریں ان کی رینکنگ 100 ود ان 100 ٹاپ 100 کے اندر یونیورسٹی بھی ہے اس کا موجود. تو یو کین ٹارگیٹ دیٹ اسکالرشپ ایز ویل کہ آپ کوئین الزبتھ پہ, کامن ویلتھ مین پہ اچھی سی کے اندر ٹیسٹ دیں اگر آپ کا ہو جاتا ہے, اور پھر شیئرڈ کے اندر اور اس طرح کر کے ایکسچینج پروگرام پہ آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے کامن ویلتھ کے اس کے علاوہ شارٹ ٹرم ایکسچینج پروگرام بھی بڑے وہ اسپیسیفک ہیں فار دوز پیپل جو کام کرتے ہیں. مطلب آئی سو سم آف دا فیلڈ جو کہ معاشرے کے اندر آپ سمجھاتی ہیں فیلڈس دے آر سینسٹیو ایریاز, مطلب مے بی ریپروڈکٹیو ہیلتھ وغیرہ, اور کائنڈ آف اس طرح کی جو فیلڈز ہیں ان کی طرف, تو وہ بھی آفر ہوتے ہیں. تو کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پہ جائیں, اسکالرشپ مین ویب سائٹ, پھر اگین بلاگس میں نہیں, پاکستان سلیکٹ کریں, رائٹ, اور پھر آپ اس کی لسٹ نظر آئے تھے ان کو آبزرو کریں. ہاں کوئین الزبتھ نہیں نظر آئے گا وہ علیحدہ ہے. اچھا, ون ایسپیکٹ آف یور پرسنل لائف آئی تھنک لائک وچ وی کین ٹاک اباؤٹ بریفلی, یو مینشنڈ اباؤٹ این ایکسٹریم اسپورٹ دیٹ یو بین فالوئنگ, کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جی بالکل جی, ایکسٹریم اسپورٹس ایکسٹریم اسپورٹس کے اندر جی یوز ٹو ڈو, ناٹ ریسنٹلی, آئی یوز ٹو ڈو, آئی ایم اسکائی ڈائیونگ اور ونگ سوٹ. ونگ سوٹ یو ہیو سین دا پیپل جو کہ سوٹس پہ. اچھا, اسکائی ڈائیونگ آپ نے نا بالکل ایسے کیجولی بتا دیا کہ یار ہاں تھوڑا اسکائی ڈائیونگ بھی میں کرتا رہا ہوں. اسکائی مطلب کتنی ہائٹ بھی ہوتا ہے جہاز جب آپ کو وہاں سے جمپ کرنا ہوتا ہے؟ یہ آلموسٹ 13,000 فیٹ ہوتے ہیں, اور یا 4 کلومیٹر زمین سے, 4 کلومیٹر زمین سے, 4-4.5 کلومیٹر آپ جاتے ہیں. اینڈ یو اوپن دا ڈور آف دا پلین, یو جب ایکسپیرینس ہو جائے, ورنہ کوئی بندہ کھولتا ہے آگے جاؤ تو, اینڈ یو جمپ آؤٹ آف دا پلین. تو یہ اور پھر لائک ایٹ before like 800 meters or 1 kilometer nearby the surface, آپ کو پیراشوٹ کھولنا ہوتا ہے اپنا, اینڈ دین یو لینڈ آن دا پیراشوٹ. اور جب آپ جمپ کرتے ہیں وہاں سے, اور جو پیراشوٹ جب کھولنا ہوتا ہے تقریباً کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے دوران؟ اب جو آلموسٹ 3 کلومیٹر پلس کلومیٹر ود ان اے منٹ ہم کور کرتے ہیں. فری فال ہمارا جو ہوتا ہے تو تقریباً 1 منٹ کا فری فال ہوتا ہے. ہاں 3 کلومیٹر 1 منٹ میں کور کرتے ہیں. اچھا, 3 کلومیٹر. واہ. اور جو the suit that you mentioned about, یہ ایکچولی یہ ایکسپرٹ لیول ہوتا ہے. اف یو آر ایکسپرٹ ان اسکائی ڈائیونگ دین یو شفٹ آن دا بیک. تو میں بیسیکلی میں جب کوریا میں تھا تو مائی پروفیسر واز کائنڈ آف ان دی اسپورٹس. اس نے مجھے کہا کہ آؤ چلتے ہیں اسکی کرنے. تو پہلی بار اسکی کرنے گیا تو وہ آپ بڑی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں, وہ بیٹھ کے اس کے اوپر. تو وہ اینڈ پہ لے کے جب میں نیچے گرتا پڑا, وہ تو نکل گیا, اس کو تو آتی تھی, میں گرتا پڑتا نیچے. وہ پھر وہ گاڑی لے کر آئے میرے لیے اسپیشل, وہ سنو جو کہا اس پہ مجھے لٹایا, نیچے لے کر. میں بیٹھا, پروفیسر آگے نہیں, وہ کیا مزہ آیا؟ میں کہا کیا مزہ آنا ہے, میں تو بھائی تباہی پھری ہوئی. تو پھر اس کے بعد ہمیں موقع ملا, اس وقت کوریا بڈ کر رہا تھا ونٹر اولمپکس کے لیے, تو انہوں نے نئے بنائے تھے ریزارٹس. انہوں نے ہمیں بلا لیا کہ جو بھی ایشین اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں, بھرے ہوئے لگیں. تو ہم وہاں پہنچ کے, تو انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ سکھائی اسکی کرنا. تو تھوڑا سا اس سے شوق بڑھا. اور پھر اس کے بعد وہ پروفیسر مجھے واٹر اسکی پہ لے گیا. تو واٹر اسکی بھی کی, وہ بھی بڑی ٹف ہوتی ہے. زمین کے اندر, وہ پانی کے اندر آپ بالکل لیٹے ہوتے ہیں, تو پل آپ کو اٹھاتا ہے ایسے کر. تو جب میں پہلے بار گر گیا اور اسکیز پہنے ہوئے, تو پروفیسر مجھے کہتا ہے کہ وقار پانی نہ زیادہ پینا. میں نے کہا یار عجیب بات کرتے ہیں, پانی میں کیوں پیوں گا, پی کے تو آیا ہوں. تو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں پانی نہ زیادہ پینا. میں نے کہا یار نہیں پیوں گا, گندا پانی ہے جھیل کا, میں کیوں پیوں گا. جب وہ پہلی بار اسکی نے اٹھایا, وہ مجھے سمجھا ہوا کہ منہ کھلا ہوا اور پانی کے اندر, تو پانی سارا. تو پھر بعد میں سے مجھے ہاں پانی پیا. میں نے کہا جی بھر کے پیا جی, بہت زیادہ پیا. تو میں ان اسپورٹس کے اندر تھا. پھر جب میں یورپ گیا تو میں فرینچ ایپس بڑا فیمس ہے, آئی واز ڈوئنگ اسکینگ دیئر. میں نے کہا یار کچھ اور کرتے ہیں بس. تو دیکھا کرتا تھا میں, آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کو اسکائی ڈائیورز, کل بھی آئی تھنک اتریں گے اسکائی ڈائیورز. تو آئی یوز ٹو ڈو. تو میں اسکائی ڈائیونگ اسٹارٹ کی. تو بڑا ڈیفیکلٹ ایک ڈیسیجن تھا میرے لیے, کیونکہ اٹس کائنڈ آف موسٹ ایکسٹریم اسپورٹ, اور اٹس ناٹ ایزی ٹو گو ان ٹو دیٹ.
تو پھر میری ٹریننگ کی آرمی والوں نے، جو وہاں اٹیلین آرمی تھے، میں نے ادھر اسٹارٹ کیا تھا. میں نے ڈچ آرمی کے ساتھ بھی کی ہے ٹریننگ، اور وہاں ان کے ساتھ ڈائیو بھی کی. تو اٹیلین آرمی نے ٹریننگ کی کہ زندگی میں جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نیگوشیشن پہ ہوتا ہے. یہ بڑا سوچا میں نے کہا بات تو، بٹ دس از دا تھنگ وین یو ٹیک کنٹرول، کہ آپ کہتے ہیں یس اور نو، دس از دا پیور یس اور نو. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دروازہ کھلے گا تو جہاز رکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ، بیکاز یو نو اٹس ایکسلریشن، کہ آپ جیسے ہی جمپ کریں گے اس کے ساتھ ہی اسی کی اسپیڈ سے نکلیں. اٹس ٹرائی ٹو سلو ڈاؤن، لیکن اس کو پل کرنا پڑا تھا، اور وہ ہل رہا ہوتا ہے. جب آپ دروازہ کھولتے ہو ایسے آواز ہے چنگھاڑیں آ رہی ہوتی ہیں باہر سے، ہوا اتنی اسپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ آپ یار یہ کیا، اینڈ دیٹس دا پوائنٹ کہ جب آپ کو فیصلہ جو کرنا، گراؤنڈ سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً کتنی ہوتی ہے؟ وہ زیرو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل اٹ از سم ویئر. زیرو نہیں ہو سکتی، اٹ از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلائز، کہ اپنے آپ کو کرے، کیونکہ تاکہ ہمیں وہ اسپیڈ نہ ملے کہ ہم اسی کی اسپیڈ کے ساتھ نہ نکلیں. تو کیونکہ ہم فال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہاں ونگ سوٹ میں ہوتا ہے کہ یو موو وتھ دا اسپیڈ، آپ وہ ایکسپرٹ لیول ہوتا ہے. وہ اسی طرح جس طرح وہ پرندے کو اڑنے سکھاتے تو پہلے اس کے پر بندھے ہوئے ہوتے ہیں، دین اٹ جمپ ان ٹو دا ایئر اینڈ اٹ فریز اٹ یو نو ونگز، اور وہ اسٹارٹ کرتا ہے موو، دین یو موو اراؤنڈ. اور آپ اس کا فری فال تو ہوتا ہے لیکن سلو ہوتا ہے آپ موو کرتے ہوئے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. آئی جمپڈ ان اٹلی، ہالینڈ. اٹلی میں بھی اتنا جو ان کا والکینو ہے اس کے سامنے، بالکل بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور ساتھ سمندر ہے اس کا، سسلی میں. اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. کہ مطلب یا تو مجھے پاس دو ہی تھا، یا تو میں پائلٹ بن جاتا یا اسکائی ڈائیور. تو یس آئی ڈیڈ اسکائی ڈائیونگ، اور ونگ سوٹ کے لیے ضروری ہے کہ یو مسٹ بی این ایکسپرٹ اسکائی ڈائیور. سو یہ جو ایکسپیرئنس تھا ایکسٹریم اسپورٹ کا، اسکائی ڈائیونگ کا، ڈڈ اٹ ٹیچ یو اینی تھنگ اباؤٹ لائف ان جنرل، یا آپ نے دیکھا کہ لائک یور اپروچ ٹورڈز تھنگز دیٹ چینجڈ سم ہاؤ؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے. جب میری انسٹرکٹر تھی، شی واز اٹیلین، وہ سکھا رہی تھی، تو ہم نے مطلب گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے، یو ہیو ٹو ڈو دا ٹیسٹ، یو ہیو ٹو گو تھرو ریگرس ٹریننگ. پھر اس کے بعد گراؤنڈ ٹریننگ، مطلب پہلے ریٹن ٹیسٹ آپ کلیئر کرتے ہیں، پھر گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے، پہلے میڈیکل، پھر وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ سارا پروسیس ہے. تو اس کے جب سکھائے تو وہ دکھاتے ہوئے کہ اگر یہ ہو جائے پیراشوٹ کو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اگر کچھ بھی نہ ملے تو کہتی پھر جو تمہارا گاڈ ہے نا اس کو یاد کر لینا. تو ایک بڑا کیجولی کہہ رہے، تو سم تھنگ لائک دیٹ کہ یو شوڈ یو نو لائف ہے، کسی روز بھی اینڈ ہو سکتی ہے. تو دا ورک یو آر ڈوئنگ شوڈ گو آن. تو یہ بڑی اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ یار یو شوڈ ٹیک دا لائف، اس پریشان نہ ہو زندگی کے بارے میں کہ یہ کچھ ہو جائے گا. اور سیکنڈ تھنگ اس سے بڑی امپورٹنٹ یہ چیز سیکھی کہ اٹ از ون آف دا اسپورٹس جو آپ کو رسپانس ٹائم بڑھاتی ہے. تو آئی تھنک اس میں کافی فرق. دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں یہ جو اسپیشل سروسز گروپ ہے، دے ڈو دس کائنڈ آف ٹریننگ بیکاز دے ہیو ٹو ٹرین، لائک ان کو اپنے رسپانسز کو فاسٹ کرنا ہوتا ہے کم ٹائم. سو کوئک ڈیسیجن میکنگ چاہیے ہوتی ہے کوئک ڈیسیجن، لیکن یہ ان کے لیے سلو ٹائم ہے. میں اس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ رنرس کو دیکھیں نا، فاسٹ رنرس کو، اگر کبھی آپ ان کے انٹرویو سنیں تو دے تھنک سلو آف دیم سیلوز ان دیئر مائنڈ. جو سب سے 100 میٹرس جو ریس کے حسین بولٹ، ہاں جی، اگر آپ کبھی اس کا دیکھیں تو اس کے مائنڈ، اس کا انٹرویو سنی گا، ہی سیز کہ میں سلو ہوں اپنے مائنڈ کے، بیکاز وہ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے کہ اس کے مائنڈ نے اس کو اتنا تیار کیا کہ وہ اپنے مائنڈ کا سلو ہے، اس کو اسپیڈ اپ کر رہا ہوتا. تو رسپانس اس کا زیادہ ہے، اسی حساب سے وہ آپ کو اسپیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے نزدیک سلو ہے. تو یہ رسپانس ٹائم آپ کا انکریز کرتے کہ آپ ڈیسیجن آپ لے سکیں. یہی اسپیشل سروسز گروپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہے، پرفارمنس چاہیے آگے، اور سچویشن جو وہ لائف اینڈ ڈیتھ کی ہے، تو دے ہیو ٹو پرفارم. تو یہی چیز ہے کہ یہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں جاتی ہے، اور کلیئر کٹ کہ ادھر یو ول ڈو سم تھنگ اور ناٹ. آپ ایئر کے اندر ہیں، یو گو فار دا مال فنکشن، تو وٹ یو ول ڈو اٹس دا ایگزیکٹ تھنگ، یو ول ناٹ گو فار ہیئر اینڈ دیر. تو یہ آپ کو ڈیسیجن پاور میں اپنے ڈیسیجن کے جو مطلب کلیئرٹی ہے اس کو بڑا مطلب فوکس کرتی ہے. تو یس سم تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ اٹ انیبلڈ میں، اس کے اندر یہ اسکائی ڈائیونگ کا بڑا اہم رول ہے. ایکسٹریم اسپورٹس آبویسلی اثر ڈالتی ہیں، بٹ دیز آر ناٹ فار دا فار ایوری ون. یہ انہیں کے لیے ہیں جو ایکسٹریم اسپورٹس کو اچھا سمجھتے ہیں. وقار، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین، اور آئی ہوپ کہ آپ دوبارہ ٹائم نکالیں گے کچھ جب اسلام آباد آپ کا چکر لگے گا. جی ضرور. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ جلدی میں نہیں ہوں گے تاکہ ہم تھوڑا ذرا مزید چیزوں پہ ڈسکشن کر سکیں. اور
I hope to see you soon again. شیور جی، آپ کویشچنز وغیرہ مجھے بتا دیں، نیکسٹ ٹائم ہم ان پہ بات کر لیں گے. That's a good point. Or if you guys have any questions, you can just let us know in the comment section. اور کوئی لائک یا سبسکرائب کا بٹن کہیں پہ ہوگا وہ بھی دبا دینا یار. تھینک یو وقار. تھینک یو.